الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا ہم سب پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم سب کو مکمل قرآن مجید سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوا ہم سب پر۔ ہمارے بہت سارے بھائی لو لگائے بیٹھے تھے، امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ یہ رمضان آئے گا، ہم بھی جائیں گے مسجد میں اور قرآن مجید سنیں گے، امام کے پیچھے سنیں گے یا سنائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ ٹائم نہیں دیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک آنے کی توفیق نہیں دی۔ چاہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو طرح طرح کے مشکلات میں ملوث کر دیا، طرح طرح کے حالات ان پر ٹوٹ پڑے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا کہ ہم سب کو سارے حالات سے نکال کر کے اپنے گھر میں جمع کر دیا۔ اتنی ساری پریشانیاں جو تھی، ساری پریشانیوں کو ہم پر سے ٹال کر کے، یا جو پریشانیاں تھیں ان کو ہم نے حل کر کے ٹائم نکال کر کے وقت پر اپنے وقت مقررہ پر یہاں پر پہنچے، اور آج مکمل قرآن مجید سن کر کے ہم سب نے ایک شرف حاصل کر لیا، اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اور یہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کا سننا اور سنانا دونوں سنت مؤکدہ ہیں۔ کیا ہے؟ دونوں سنت مؤکدہ ہے۔ پورا رمضان تراویح پڑھنا ایک الگ سنت ہے، اور رمضان میں قرآن مجید کا سننا الگ سنت ہے۔ ہمارے اور آپ کے ذہن میں ایک بات یہ بیٹھ گئی ہے کہ 15 دن میں ہم اور آپ 15 دن میں 10 دن میں قرآن مجید سن لیں اور اس کے بعد فرصت مل جائے گی۔ یہ ہمارے ذہن میں جس چیز کو بٹھایا گیا ہے، یا ہم نے جو اپنے سے جس چیز کو بٹھایا ہے، یہ بہت غلط اور بہت گھٹیا سوچ ہے ہماری۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے آج ایک فریضے کو ادا کیا، ابھی ایک باقی ہے۔ ہماری تراویح اس دن مکمل ہوگی جس دن چاند نظر آئے گا۔ جب تک چاند نہیں نظر آئے گا تب تک ہماری تراویح مکمل نہیں ہوگی۔ اور ہم سب نے کیا ٹھان رکھا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے اندر تو یہ طلب ہوتی ہے کہاں 5 دن کی تراویح ہو رہی، کہاں 10 دن کی ہو رہی، کہاں 8 دن کی ہو رہی، اس کی تلاش میں ہم اور آپ رہتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کیسا پڑھا جا رہا ہے، قرآن سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، قرآن میں کیا بتایا جا رہا ہے وہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ بس پتہ چلا امام صاحب اشارے آگے تراویح پڑھا رہے ہیں، پیچھے والے اپنا جو ہے مستی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسی تراویح سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تراویح وہ سنیں جس میں کیا کہتے ہیں، کم از کم بھلے ہم اس کا مطلب اور ترجمہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لیکن اس کا اثر تو لیتے رہیں، سمجھ میں تو آئے کیا پڑھا جا رہا، کہاں پہ نون آ رہا، کہاں پہ قاف آ رہا، کہاں پہ شین آ رہی، یہ تو سمجھ میں آئے۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے حافظ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، 4 دن میں 5 دن میں کیا کہتے ہیں قرآن مکمل کر لیں، کوئی فائدہ نہیں ایسی تراویح پڑھنے سے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے حالات ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں کیا کہتے ہیں پورا مہینہ یا 10 دن یا 15 دن میں تراویح سن سکوں۔ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا ہے، فالتو کو ان کے پاس جو ہے فالتو کی باتیں رہتی ہیں۔ آدمی ایک اپنا کام کرنا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے تمام طرح کی پریشانیوں سے نکال کر کے اپنے کام کو کر لیتا ہے۔ کہیں شادی وواہ میں جانا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ ڈیوٹی سے چھٹی لے لیتا ہے، کہیں اس کو جو ہے مٹی میت میں جانا ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو چھٹی مل جاتی ہے۔ اس کو چھٹی نہیں ملتی ہے تو نماز کے لیے چھٹی نہیں ملتی ہے، اس کو چھٹی نہیں ملتی ہے تو قرآن کے لیے چھٹی نہیں ملتی ہے، اس کو چھٹی نہیں ملتی ہے تو 15 دن 20 دن 27 دن قرآن سننے کے لیے چھٹی نہیں ملتی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی بدقسمتی ہے، اس کو ہم اور آپ سمجھیں، اور اگر نہیں سمجھیں گے آج ہمارے اوپر جتنے حالات ٹوٹ رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے جو ہمارے اور آپ کے اوپر حالات آئے ہیں کہ ہم اور آپ نے اپنے کاروبار کو آگے رکھا اور مسجد اور نماز اور روزے زکوٰۃ حج کو پیچھے رکھ دیا ہے، اسی کا نتیجہ آج ہم اور آپ بھگت رہے ہیں۔
اس لیے میرے بھائیوں ابھی بھی وقت ہے، کبھی کوئی وقت ہمارے ہاتھ سے گیا نہیں ہے، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے جس کو ہم سنبھال سکتے ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اپنے ماضی کو بھلا کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں۔ یہاں سے آج ہم عزم کر لیں کہ آج تک ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں یا ہم سے اب تک جو ہو رہی تھیں ہم سب کو آج سے پشت ڈالتے ہیں، لیکن اب آئندہ جو آنے والی ہماری زندگی ہے، آئندہ آنے والا جو ہمارا کل ہے، اس کل میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی تعلیم دی ہے ہم اس تعلیم پر عمل کریں گے، ایسا نہ ہو تو اسی لیے تو قرآن میں کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو تم وہ چیز کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ ہمارے اور آپ کے زبان پہ کوئی پوچھتا ہے کلمہ فوراً کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں فخر سے، لیکن مسلمان کا کیا کام ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ مسلمان کا آخر کیا کام ہے؟ مسلمان کا کام یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہی وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ دے، اپنے کاروبار کو ترک کر دے، اپنے کاروبار کو بند کر کے سیدھے اللہ کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ یہ ہے مسلمان کا کام۔ یہ کام نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے، ادھر مؤذن حی علی الصلاۃ آواز دے رہا ہے، حی علی الفلاح کی آواز دے رہا ہے، پتہ چلا ہم کاروبار میں مشغول ہیں، اپنے کیا کہتے ہیں تجارت میں لگے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ نہیں یہی وقت تو ہمارا جو ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، یا مغرب کی نماز کے وقت جو ہے اس وقت ہمارے پاس گراہک آتے ہیں، اسی وقت ہمارا کاروبار چلتا ہے۔ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا تو یہاں تک وعدہ ہے کہ ہمارا جو بھی بندہ اپنے کاروبار کو نماز کے لیے ترک کرتا ہے، اپنی دکانوں کو نماز کے لیے بند کرتا ہے، ہمارا وعدہ ہے، میں خدا وعدہ کرتا ہوں اس بندے سے کہ جو ہے اگر اس کی دکان پہ دن بھر گراہک نہیں آ رہے ہوں گے اور وہ میرے لیے اور اللہ کے اور ہمارے نبی کے لیے وہ اپنے کاروبار کو بند کر کے اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، میرے گھر کی طرف آتا ہے، تو میرا وعدہ ہے، میں اپنی کبریائی کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کی دکان پہ گراہک نہیں آ رہے ہوں گے تو شام کے وقت دکان بند ہونے سے پہلے اس کی دکان پر فرشتوں کو انسانی شکل پہ بھیج دوں گا کہ جاؤ جتنا اس کا کاروبار چلتا ہے دن بھر اتنا 1 گھنٹے میں اس کی خریداری کر کے آ جاؤ۔ میرے بھائیو اللہ کا تو یہاں تک وعدہ ہے، شرط یہ ہے کہ ہم پہلے اس کے لیے کریں تو صحیح، تبھی تو